الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما عزیز طلباء، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے کتاب اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنہ سے، آج کے درس کا عنوان ہے ادعاء علم الغیب وما یلحق بہ، یعنی علم غیب اور اس جیسی دوسری چیزوں کا دعویٰ کرنا۔ سب سے پہلے غیب کا مفہوم سمجھ لیں کہ ماضی و مستقبل کی جو چیزیں لوگوں سے غائب و پوشیدہ ہوں یا آنکھوں سے اوجھل ہوں انہیں غیب کہا جاتا ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی جو چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہے اور غائب اور پوشیدہ ہیں اسے علم غیب کہتے ہیں، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، چاہے وہ چیزیں ماضی کی ہوں یا مستقبل کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورۃ النمل کی یہ آیت ہے۔ کہہ دو آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علم غیب کو جان سکے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، پھر وہ اپنے اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء و رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت اور مصلحت کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے، یعنی علم غیب کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا سوائے اس پیغمبر اس رسول کے جس کو وہ پسند فرمائے، یعنی جس کو چاہیں نبیوں اور رسولوں میں سے حکمت اور مصلحت کی بنا پہ اس میں سے کبھی کبھار آگاہ کر دیتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، یعنی غیبی امور میں سے کچھ کا علم صرف اسی کو عطا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ لہذا اس چنیدہ و برگزیدہ بندہ کو وہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اس لیے ایک نبی کو معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی نبی اور رسول کو اپنے نبی اور رسول ہونے کے لیے دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے معجزہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ انہی معجزات میں سے اس غیب کی خبر دینا بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو مطلع فرماتا ہے۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتہ و انسان دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی بنیادوں پر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہوتی، لہٰذا انبیاء و رسول کو چھوڑ کر اگر کسی کو کسی بھی وسیلہ و سبب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ ہے تو وہ جھوٹا و کافر ہے، چاہے اس کا دعویٰ ہتھیلی پڑھ کر ہو یا پیالی پڑھ کر یا کہانت، جادو اور علم نجوم وغیرہ کے ذریعے۔ اس طرح کی چیزیں آج بہت سارے شعبدہ باز اور فریبی لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں جو عموماً گمشدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض امراض کے غلط اسباب و علل بتاتے ہیں، عموماً جن کا کہنا ہوتا ہے فلاں نے تم کو کچھ کر دیا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے تم بیمار پڑے ہو، ایسا جن و شیاطین کی خدمت حاصل کرنے پر بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عمل کے ذریعے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں سراسر فریب، جھوٹ اور قرآن و سنت کے خلاف معاملہ ہے۔ علم غیب کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف معاملہ ہے۔ انہی میں سے
ایک جادو ہے سحر۔ یہ سارے اعمال چاہے جادو ہو یا کہانت ہو، علم نجوم ہو، علم ابجد ہوج ہو، یا اس طرح سے بدشگونی ہو، پرندہ بازی ہو، یہ سارے کے سارے اعمال اور امور حرام اور شیاطین کے ایجاد کردہ ہیں۔ یہ عقیدہ میں خلل ڈالتے ہیں یا اس میں نقص پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں بغیر شرکیہ اعمال کے حاصل نہیں ہوتی۔ انہی چیزوں میں سے ایک سحر جادو ہے۔ سحر جادو ہے، ایک سفلی عمل ہے جس کے اسباب بہت ہی پوشیدہ و باریک ہوتے ہیں۔ اسے سحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفلی اعمال سے وجود میں آتا ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ سحر میں منتر، جھاڑ پھونک، کچھ کلمات، جڑی بوٹی و دھیونی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ سحر کے وجود میں کوئی شک نہیں، یعنی جادو کے وجود میں کوئی شک نہیں، جادو ہے، لیکن اس کو سیکھنا یا اس کو کسی پر جادو کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بعض سحر دلوں میں اثر کرتا ہے اور بعض جسموں میں، جس کے اثر سے آدمی بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور بعض مر بھی جاتے ہیں۔ اس سے انسان اور اس کی بیوی کے مابین تفریق بھی کر دی جاتی ہے۔ یعنی جادو کوئی کسی کو کر دے تو جادو اثر کرتا ہے دل پر، جسم پر، انسان بیمار پڑتا ہے، مر بھی جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ سحر کا اثر اللہ تعالیٰ کی تقدیری و کائناتی اجازت سے ہے۔ یہ سراسر شیطانی عمل ہے اور یہ سب شیطانی عمل ہے۔ بعض لوگ تو سحر سیکھنے کے لیے شرک اور ارواح خبیثہ سے تقرب کے بہت سے مراحل طے کرتے ہیں، پھر شرک کے ذریعے ان ارواح خبیثہ کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے شرک کے ضمن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي قال الاشراک باللہ والسحر، کہ تم 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، سوال کیا، یہ 7 چیزیں کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور سحر جادو۔ تو اس طرح سے سحر اور جادو کے علاوہ علم نجوم ہے، یعنی ستاروں کو دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرنا، اور ایسا کرنے والے کو نجومی کہتے ہیں۔ اور ستاروں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو دیکھ کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کب بھوکمپ ہے، کب زلزلہ ہے، کب بارش ہے، کب کیا ہوگا نہیں ہوگا، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں شیطان کی مدد لے کر۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز ہے پرندہ بازی کرنا، جس کو تطیر کہتے ہیں، تیرا یعنی پرندہ بازی کرنا، یعنی پرندے کو اڑانا۔ پرندے کو اڑا کر دیکھتے ہیں کہ پرندہ دائیں جانب اڑتا ہے یا بائیں جانب۔ دائیں جانب اڑنے کی صورت میں سفر کرتے ہیں، بائیں جانب اڑنے کی صورت میں سفر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شرکیہ اعمال میں سے ہے کہ اس سے لوگ نحوست، بدشگونی لیتے ہیں، پرندہ بازی کرتے ہیں، چڑیا اڑاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عمل ہے شرکیہ اعمال میں سے، ایک عمل یہ بھی ہے زمین میں خط کھینچنا، یعنی زمین میں لکیر کھینچ کے اس میں سمجھتے ہیں کہ کیا ہے نہیں ہے، اس طرح سے الٹی سیدھی حرکت کرنا، زمین میں خط کھینچنا، کسی کے بھاگیہ اور تقدیر سے متعلق باتیں کہنا، شادی ہوگی نہیں ہوگی، امیر ہوگا غریب ہوگا، کیا حادثہ ہوگا نہیں ہوگا، اس طرح سے وہ زمین میں خط کھینچتے ہیں، لکیر کھینچتے ہیں۔ یہ عمل بھی شیطانی اور شرکی عمل ہے۔ اسی طرح سے کہانت کرنا، مستقبل کی باتیں بتانا، علم غیب اور غیبی امور سے واقفیت کا دعویٰ کرنا، جیسے آئندہ زمین میں کیا ہونے والا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا، گم شدہ چیز کہاں ہے۔ اس طرح سے شیطان کی خدمت حاصل کر کے کاہن اپنے آپ کو جوسی، بھوشوانی کرنے والا، مستقبل کی باتیں بتانے والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے حرف تہجی، ابجد ہوج، کس طرح سے لکھنا، کبھی الٹا کبھی سیدھا، ایسے لکھ کے کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ دکان میں ٹانگ لو، اس سے برکت آئے گی، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو یہ بھی ایک ان لوگوں کا اپنا خاص طریقہ ہے، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے اور شرکی اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح سے مرثیہ خوانی اور موسیقی کے ساتھ نغمے گانا، مرثیہ خوانی کرنا، کسی کے مر جانے پہ مرثیہ پڑھنا، یا کسی کی پیدائش پہ خوشی میں نعت خوانی کرنا، اس طرح سے نظم پڑھنا، اور کبھی کبھی مرثیہ خوانی یا اس طرح سے تصوف کی شکل اختیار کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے نا تکشف والے کیفیت
پیدا کر کے، تصوف والی کیفیت پیدا کر کے نغمے اور ترانے موسیقی کے ساتھ گانا، اس طرح کے اعمال بھی شیطانی اعمال ہے۔ اسی طرح سے روحوں کو حاضر کرنا، یعنی اپنے خاص عمل کے ذریعے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم روحوں کو حاضر کر دیں گے، جو ہمارے بارے میں بتائیں گے کون سا حادثہ ہوا ہے، کون سا ہوگا، کون سا ہونے والا ہے۔ اس طرح سے روحوں کو حاضر کرنے والے عمل کا دعویٰ کرنا، یہ بھی غلط ہے، شیطانی عمل ہے، شرکی اعمال ہے۔ اسی طرح بدشگونی کرنا، یعنی کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم کھوج دیں گے، ڈھونڈ دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں شگون کرنا، اور یہ بدشگونی اور شگونی کرنا یہ شرکی اعمال میں سے ہے، اس میں بھی شیطان کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال شرکیہ ہے، شیطانی اعمال ہے، قرآن و سنت کے خلاف عمل ہے۔ ان سارے اعمال سے ہمیں گریز اور پرہیز کرنا ہے، ان سب چیزوں کے چکر مکر میں پڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شیطانی وساوس، شیطانی وسوسے، شرکیہ اعمال اور شیطانی اعمال سے خود بچنے اور لوگوں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔